قیام یعنی کھڑا ہونا، سب جانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، قیام نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، لیکن ہماری کیفیات کیا ہوتی ہیں قیام کے حوالے سے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ دنیا کے اندر کہاں کس طریقے پر کھڑا ہونا ہے ہم سب کو معلوم ہے۔ کوئی ہم سے کم تر ہوتا ہے مال میں، دولت میں، عزت میں، عہدے میں، تو ہم اس کے سامنے اکڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، مرضی سے کھڑے ہوتے ہیں، اس انداز سے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ کم تر کمزور ویسے ہی ہمیں دیکھ کے ہی ڈر جاتا ہے۔ اور جب ہم اپنے سے اوپر والے بندے کے سامنے جب جا کر کھڑے ہوتے ہیں، اس کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، یا ہماری کوئی ایسی خواہش یا ہمارا کوئی کام اس سے نکلنے کی ہمیں امید ہوتی ہے، تو وہاں ہمارے کھڑا ہونے کا انداز الگ ہوتا ہے، جانتے ہیں کہ کیسے کھڑا ہونا ہے، یہ دھیان رکھتے ہیں کہ کہیں ہمارے اس کے سامنے کھڑا ہونے سے ناراض نہ ہو جائے، ہماری کسی ایسی حرکت کی وجہ سے کہ جو اس کو ناپسند ہو، اس کی وجہ سے ہمارے مفادات کو ٹھیس نہ پہنچ جائے، تو اتنا خیال کر کے ہم اس دنیا دار کے سامنے جا کر کیا ہوتے ہیں جی، کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اب نماز کے اندر ہم نے کس کے سامنے کھڑا ہونا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کے سامنے، اس ذات کے سامنے جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا کہ ہم کچھ نہیں تھے، وہ ہمیں وجود دیا، وہ ذات جو بادشاہوں کی بادشاہ ہے، وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں، جس کے ہاتھ کے اندر بادشاہوں کی تقدیریں ہیں، بادشاہوں کے فیصلے اس کے ہاتھ میں، تو ہم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو نماز کے اندر دوسرا فرض جو ہے وہ کیا ہے؟ قیام۔ تو قیام یعنی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اس کے اندر یہ محض بس کھڑا ہونا یہ فرض ہے، لیکن یہ اس کے ادب اور اس کی حیت وہ واجب ہے۔ وہ کیا ہے کہ کعبۃ اللہ کے طرف منہ کر کے کھڑا ہونا، کہ اپنا اس کے سارے اعضاء، اس کے پاؤں، اس کے ہاتھ، اس کا سینہ، سب کا سب جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو، اس طرح کھڑے ہو کر جو ہے نماز پڑھنی۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے پر کچھ لوگ آتے ہیں، ان کے پاؤں کا انداز یوں ہوتا ہے، اس طریقے پر، یہ اس طریقے پر ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ پورے طریقے سے کعبۃ اللہ کی طرف ان کا رخ نہیں ہے، پورے طریقے پر رخ نہیں ہے، حالانکہ یہ واجب ہے کہ پورے طریقے پر آپ کا رخ جو ہے کس کی طرف ہو؟ کعبۃ اللہ کی طرف ہو۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طریقے پر آ کر ان کے پاؤں اس طرح ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بالکل پاؤں کو بالکل پھیلا دیتے ہیں کہ نیچے سے اگر کوئی بکری بھی گزر جاتی ہے، بکری بھی گزر سکتی ہے۔ تو یہ تمام آداب وغیرہ کے، حیت کے، احترام کے خلاف چیزیں ہیں۔ تو کھڑا اس طریقے پر ہونا چاہیے کہ انسان کے پاؤں کی جو انگلیاں ہیں یہ بالکل کعبۃ اللہ کی سیدھ میں ہوں، کعبۃ اللہ کی سیدھ میں ہوں۔ نمبر 2، ہمارا کھڑا ہونے کا ایک اور طریقہ بھی ہے جو کہ غلط ہے، وہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سستی کے ساتھ کھڑا ہونا۔ کس کے ساتھ؟ سستی کے ساتھ آتے ہیں، ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ٹانگ کے زور پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں جی، ایک طرف سے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، یا کبھی ایک ٹانگ کے زور پر کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی دوسری ٹانگ کے زور پر کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی دونوں ٹانگوں کے زور پر، لیکن حیت کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، حیت کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ اگرچہ آپ کا کھڑا ہونا پورا ہو گیا، لیکن یاد رہے یہ کسی اور کی صفت ہے، یہ کسی اور کی صفت ہے۔ کس کی؟ منافقین کی۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم۔ منافقین جو ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیسے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ جب نماز میں جاتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے بددل ہو کر، سست روی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یُرَاءُ النَّاسَ، تاکہ بس لوگ دیکھ سکیں کہ یہ کھڑا ہے، لوگ دیکھ سکیں کہ یہ کیا ہے؟ کھڑا ہے۔ تو اس طریقے پر ان تمام چیزوں سے، حیتوں سے، بری صفات کھڑے ہونے کی جو ہے، ان سے بچ کر ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، فرض طریقے کے ساتھ، کامل طریقے کے ساتھ، احترام کے ساتھ، جس کی وجہ سے ہمارا کھڑا ہونا اللہ کی بارگاہ میں کیا ہو سکے؟ قبول ہو سکے۔ اب یہ قبولیت ہے نا، قبولیت، آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حاتم بڑے امام گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا ہے نا، نماز کا وقت آتا ہے تو میں کامل طریقے سے وضو کرتا ہوں، کامل طریقے سے وضو کرتا ہوں، اور پھر جب نماز پڑھنے کے جب جاتا ہوں مسجد میں جہاں پر نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو وہاں اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں کہ میرے تمام اعضاء کیا ہو جاتے ہیں؟ جمع ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، آرام سے بیٹھ جاتا ہوں۔ پھر جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو اپنے تصور میں کعبۃ اللہ کو سامنے کرتا ہوں، کعبۃ اللہ کو سامنے کرتا ہوں، اور اپنے تصور میں ملک الموت کو اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھتا ہوں،
اپنے تصور میں جنت کو دائیں طرف رکھتا ہوں، اپنے تصور میں جہنم کو بائیں طرف رکھتا ہوں، اپنے تصور میں قدموں کے نیچے میں پل صراط کو رکھتا ہوں۔ کس کو رکھتا ہوں؟ پل صراط کو رکھتا ہوں، اور یہ سمجھ کر پڑھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ پھر خوف اور امید کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، رکوع کرتے ہوئے عاجزی کرتا ہوں، سجدہ کرتے ہوئے ڈرتا ہوں، اور اسی طرح قاعدہ کرتے ہوئے اپنے یہ الٹے پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جاتا ہوں، اور سیدھے پاؤں کے انگوٹھے کو کھڑا کر دیتا ہوں کعبۃ اللہ کی طرف۔ اس طرح نماز پڑھتا ہوں، پھر بھی مجھے پتہ نہیں ہے میری نماز قبول ہوئی یا نہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو ہم اپنی استطاعت کے مطابق، جو علم ہے اس کے مطابق تو کم از کم کوشش تو کر سکتے ہیں نا جی۔ آخرت کے اندر ایک انسان آئے گا، ایک ایمان والا، جو کہ آخری جنتی ہوگا، جو کہ کیا ہوگا؟ آخری جنتی ہوگا، یا یہ ہے کہ جہنمی ہوگا، جہنمی ہوگا۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ، یہ بڑا جو ہے نا نافرمان تھا، بڑا ہٹ درم تھا، بڑا ضدی تھا، یہ بار بار اس کے پاس حق آتا تھا، اس کے پاس آپ کی فرمانبرداری کا موقع آتا تھا، یہ فرمانبردار بن جاتا تھا، حق کے ساتھ لگ جاتا تھا، لیکن پھر غلط راستے پر چلا جاتا تھا، بار بار ایسے کرتا تھا، بار بار ایسے کرتا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہٹ درم۔ ایسے ہٹ درم کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اب ہمارے بچے ہوں یا بھائی ہوں یا دوست ہوں، احباب ہوں، رشتہ دار ہوں، بار بار غلطی کریں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کو کوئی ایسا سبق سکھاتے ہیں کہ وہ دوبارہ وہ غلطی کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا، غلطی کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا، یا تعلق توڑ دیتے کہ بھائی ہمارا اور اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ختم بس۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے میری محبت کی وجہ سے یہ بار بار پھر میری طرف پلٹتا تھا، تو اس کی اس کوشش کی وجہ سے میں اس کو معاف کرتا ہوں، میں اس کو کیا کرتا ہوں؟ معاف مطلب کوشش تو کرنی ہے نا جی، کوشش تو کریں، کوشش آپ کریں گے، قبولیت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اگر ہم کوشش ہی نہ کریں اسی طریقے پر، بھئی جس طریقے پر آپ پر کھڑے ہوئے، بس فرض یہ ہے کہ کھڑا ہونا ہے، پاؤں ہمارا ایک دوسری طرف ہے، دوسرا دوسری طرف ہے، کبھی سر کھجا رہے ہیں، کبھی پیٹھ کھجا رہے ہیں، کبھی ادھر ہل رہے ہیں، کبھی ادھر ہل رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اتنا بھی خیال نہیں کرتے کہ ہم دنیا دار کوئی بڑا اس کے سامنے اس طرح کھڑے نہیں ہو سکتے، تو اس رب کے سامنے اس طرح کیسے کھڑے ہو سکتے؟ ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں، ٹھیک ہے جی؟ ان چیزوں کو دھیان میں رکھ کر نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ جو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک اور واقعہ چھوٹا سا بیان کرتے ہیں، وہ بھی اخلاقیات کے متعلق ہے کہ اخلاق کیسے ہونے چاہیے انسان کے، پردہ پوشی۔ حاتم اصم کہتے ہیں بیرے کو، کس کو؟ بیرے کو، یہ ان کا لقب تھا۔ روایات کے اندر آتا ہے، تاریخ کے اندر آتا ہے ان کے بارے میں کہ قصہ کچھ یوں تھا کہ ایک عورت ان کے پاس آئی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے یا کچھ بھی، یہ حقیقت میں بیرے نہیں تھے، حقیقت میں بیرے نہیں تھے، سنتے تھے۔ ایک عورت ان کے پاس آئی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے یا کسی کام سے آئی، تو بتقاضۂ بشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اس کی ریح خارج ہو گئی، ریح یعنی ہوا خارج ہو گئی، آواز کے ساتھ ہوا خارج ہوگی۔ بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، جس کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے وہ اس کو شرم آتی ہے، وہ مرتا نہیں، باقی اس میں رہتا کچھ نہیں۔ تو اسی طریقے پر وہ عورت بھی جو ہے شرمندہ ہوئی، بہت شرمندہ ہوئی، اور پھر اپنا مسئلہ بیان کرنے لگی تو حضرت نے کہا اونچا بولو، مجھے آواز نہیں آتی۔ اس کی شرمندگی کو دور کرنے کے لیے اور اس کے عیب کے پردہ داری کرنے کے لیے کیا کیا کہ تاکہ یہ شرمندہ نہ ہو، کہنے لگے میں اونچا سنتا ہوں، مجھے آواز نہیں آتی، ذرا اونچا بولو اور اونچا بولو اور اونچا بولو۔ وہ اس کی شرمندگی اس عورت کی دور ہوگی کہ شکر ہے کہ حضرت نے سنا نہیں ہوگا، آواز نہیں سنا ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ لیکن اس کے بعد حضرت حاتم اصم نے اپنے آپ کو اسی طریقے پر کر لیا کہ کہیں اس کا یہ راز کھل نہ جائے، اس کا پردہ ہٹ نہ جائے، کہ اس کے بعد انہوں نے ہر ایک کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں کیا ہوں؟ بہرا ہوں، ذرا اونچی آواز سے بولو، کہ کہیں اس عورت کو نہ پتہ چل جائے کہ اس بزرگ نے میری وجہ سے صرف یہ کہا تھا کہ میں بہرا ہوں، حالانکہ یہ بہرے نہیں ہیں، ان کا پردہ رکھنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو بندہ دوسرے کسی بندے کا ستر رکھتا ہے، پردہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا ستر رکھے گا، اس کا پردہ رکھے گا۔ تو آپ لوگ چاہتے ہیں نا کہ ستر قائم رہے، اگر کھل گئے ستر تو پھر
ہمارے لیے کوئی نجات کا، فرار کا کوئی راستہ ہے؟ کوئی راستہ نہیں۔ قیامت کے اندر بھی اگر سطر کھل گئے تو میرے سطر کھل گئے آپ لوگوں کے سامنے، میری کیا حالت ہوگی؟ آپ لوگوں کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے تو کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے جی۔ تو سطر پوشی کرنا یہ مسلمان کا کیا ہے جی؟ ایک اخلاقی صفت ہے، تو اس کو بھی کیا کرنا چاہیے جی؟ اپنانا چاہیے۔